بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر ایکیو خان، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل کے لیکچر میں ہم نے نظم خطاب اجوانان اسلام کا آغاز کیا تھا، اور اس کے پہلے 3 شعر ہم نے ڈسکس کیے تھے، جس میں علامہ اقبال نے مسلمان قوم کے نوجوان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور اسے اس کی حقیقت سے آشنا کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان نوجوان کا تعلق کس قوم سے ہے اور جس قوم سے اس کا تعلق ہے وہ کن اوصاف اور خوبیوں کی حامل تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی نظم کو کے تسلسل کو ہی دیکھیں گے اور چوتھا شعر دیکھیں گے، جس میں اقبال فرماتے ہیں کہ سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ شاعر نے یہاں پر مسلمان قوم کے نوجوان کو ان کے آباء و اجداد اور اسلاف کے کارناموں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ حاکمیت کے اصولوں سے واقف ہو کر بھی اور پوری دنیا پر حکمرانی کر کے بھی فقر و فاقہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ فقر و فاقہ اختیار کرنے کو اپنا درۂ امتیاز سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی۔ قرون اولیٰ سے مراد اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے کہ جب اسلام لوگوں تک پہنچا، لوگوں نے اس پر بہت اچھے طریقے سے عمل کیا، اسلامی اقدار، روایات اور تعلیمات کو اپنایا اور ان پر عمل کر کے بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کرنے کے باوجود وہ اپنے فقر و فاقہ پر فخر کرتے تھے، اور اس حوالے سے اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ بھی آیا ہے۔ سما کا مطلب ہے حال، کیفیت، لفظی مطلب ہم اس کا منظر بھی لیتے ہیں، اور یہاں پر حال کیا کیفیت کے معنوں میں ہے۔ الفقر فخری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر مجھے، میرے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، وہ بھی فقر کو اختیار کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اور اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر کا حوالہ دیں تو اور جب ہم دور رسالت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی دن اور کئی وقت کا گھر پر کھانا موجود نہیں ہوتا تھا اور فقر و فاقہ میں ہی زندگی بسر ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ غزوہ خندق کی مثال اگر آپ کو دیں تو ایک صحابی خندق کھودنے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں اور پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اوپر کر کے اسے دکھایا، تو وہاں 2 پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ آپ کا اور آپ کے صحابہ کرام کے فقر کا عالم تھا کہ وہ دنیاوی مال و دولت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اس حوالے سے یہ جو شان امارت کا اس پہلے مصرع میں ذکر ہوا ہے، یہ امارت لفظ جو ہے یہ امیری سے ہے۔ شان امارت، امیری کی شان۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیری کی شان کیا ہے کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دنیا پیدا ہی آپ کے لیے کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر کبھی اس دنیا کے مال و دولت سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو سما الفقر فقری کا رہا شان امارت میں، بے حد امیری کے باوجود، باعث تخلیق کائنات ہونے کے باوجود، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت سے محبت کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح سے آپ کے پیروکار، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی ہمیشہ فقر اختیار کیے رکھا اور کبھی جو ہے وہ بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کرنے کے باوجود کبھی انہوں نے جو ہے وہ غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا یا دنیاوی مال و دولت سے محبت نہیں کی۔ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ خلیفہ اول بننے سے پہلے وہ جس عورت کی بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوئم ہیں اور جو ایک بہت بڑے منتظم تھے، انہوں نے اور آپ دیکھیں کہ روم اور ایران جیسی سلطنتیں جن کے نام سے کانپتی تھیں، اور وہ ایسے درویش انسان تھے کہ اینٹ کا تکیہ بنا کر جو ہے وہ آرام فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ یوں کہیں کہ چٹائی پر، ایک ننگی چٹائی پر آرام فرماتے تھے جس میں اطہر پر نشان پڑ جاتے تھے۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے جو فقر کا عالم ہے وہ یہ تھا۔ اسی طرح سے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو زندگیاں ہیں وہ بھی فقر و فاقہ سے عبارت ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس پر فخر کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اگلا مصرع ہے، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، یہ فارسی کا مصرع ہے بیٹے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فارسی کے شاعر حافظ شیرازی کے ایک شعر کا مصرع ہے، اور اقبال نے یہاں پر اس کی تضمین کی ہے۔ تضمین کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، یعنی اقبال نے اپنے شعر میں اس مصرعے کی گرہ لگائی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد اپنی بات کی اہمیت کو واضح کرنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی بات پر زور دینا بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اور اس مصرعے کا ترجمہ یہ ہے کہ خوبصورت چہرے کو ظاہری زیبائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان کو بھی اپنی امیری کی شان دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان کے قدموں کی ٹھوکر پر پڑی تھیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے فقر و فاقہ پر فخر کا اظہار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر شاعر نے موجودہ دور کے مسلم نوجوان کو یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ تم ذرا اپنا محاسبہ کرو اور اپنے حالات پر غور کرو کہ تم آج کس روش پر چل پڑے ہو۔ کیا تمہارے کردار میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں؟ کیا تمہارا کردار ان صفات کا حامل ہے؟ اگر نہیں ہے تو تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی ذات کی خامیوں کا اندازہ لگا کر انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے آباء و اجداد کے رستے پر چل کر جو ہے وہ ترقی کی منازل کو چھونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا شعر دیکھیں جس میں شاعر کہتے ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اچھا، گدائی کا مطلب ہے فقیری یعنی غربت کی حالت، اور اللہ والے سے مراد اللہ کے نیک بندے، غیور غیرت مند، اور منعم کہتے ہیں امیر شخص کو، گدا کہتے ہیں مانگنے والے کو یا غریب کو، اور بخشش کا مطلب ہے کچھ عطا کرنا، اور یارا کا مطلب ہے ہمت۔ بات سمجھ آگئی بیٹے؟ اب یہاں پر بھی قرون اولیٰ کے یعنی اسلام کے اولین زمانے کے ہمارے اسلاف کے کارناموں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی غیرت کا ذکر ہو رہا ہے اس شعر میں، اور شاعر نے ہمیں بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ غیرت کی دولت سے مالا مال تھے، اور اگر ایک وقت میں ان پر دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے حوالے سے تنگی کا وقت بھی ہوتا تھا تو وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ ان کی غیرت مندی کے اس عالم کو دیکھتے ہوئے ان کا امیر مسلمان بھائی ان کی مدد کرنے سے گھبراتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا غیرت مند مسلمان بھائی میری مدد لینے سے انکار کر دے۔ بات سمجھ آ گئی بیٹے؟ تو یہ تھا مسلمانوں کی غیرت کا عالم، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غیرت جو ہے وہ انسان کا اصل زیور ہے، اور علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں غیرت کو اس طرح سے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ درویش کو تاج سرے دارا۔ تو غیرت کا یہ مقام ہے ایک مسلمان کی زندگی میں کہ اس کو غیور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی جو ہیں وہ مثالیں، صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی یہ مثالیں آپ کے سامنے میں بیان کروں، اور آپ اپنی کتابوں میں بھی دیکھیں گے۔ اور اس حوالے سے جو قابل غور واقعہ ہے وہ مواقعات مدینہ کے حوالے سے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنا گھر بار سب مال اسباب سب چھوڑ آئے تھے نبی پاک کی خاطر، اور ان کو جب ان کے ایک انصار کا ان کو بھائی بنایا گیا اور مواقعات مدینہ کے تحت، تو ان کے انصار بھائی نے کہا کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیے،
میرے گھر تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو اپنے مال اسباب اپنے گھر میں آپ کو آپ کا حصہ دوں۔ تو ان کی غیرت مندی کا عالم آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا یہ مال آپ کو بہت مبارک ہو اور آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں تاکہ وہاں جا کر میں محنت مزدوری کر کے اپنے لیے کچھ کما سکوں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اسلاف کی غیرت کا عالم۔ لیکن اگر ہم موجودہ دور کے مسلم نوجوان کے حالات کا تقابل کریں اس کے آباء و اجداد اس کے اسلاف کے کارناموں کے ساتھ، تو ہمیں کوئی بھی مماثلت جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آج کا جو ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، ہمارا طریقہ بن چکا ہے، انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی، وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو تساہل پسندی کا شکار بنائے ہوئے ہے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں کوئی شرم اور آر محسوس نہیں کرتا۔ اور اگر قومی سطح پر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہمارے حکمران بھی نااہل ہیں، اور وہ بھی ملک کے اچھے منتظمین بننے کی بجائے اور ملک کے وسائل کو بہتر طور پر استعمال کر کے ان سے استفادہ کرنے کی بجائے، قوم کو فائدہ دینے کی بجائے کشکول اٹھا کر باطل قوتوں، عالمی باطل قوتوں کے سامنے جو ہے وہ جا کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری مدد کرو اور ہمارے اس کشکول کو بھرو۔ تو یعنی یہ ہے کہ غیرت جو کہ انسان کی اصل چمک دمک ہے، ہم نے اس کو کھو دیا ہے، اور موجودہ دور کا مسلم نوجوان جو ہے وہ اس خصوصیت، اس خوبی سے محروم ہو گیا ہے۔ تو اقبال کا مطمع نظر دراصل یہاں پر یہ ہے کہ وہ موجودہ دور کے مسلم نوجوان کو غیرت مند دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ دور کا مسلمان نوجوان جو ہے وہ اپنی غیرت جیسی خوبی کو کام میں لا کر جو ہے وہ اپنی شخصیت، اپنے کردار کو سنوارے اور اپنی قوم کے فائدے کے لیے کام کرے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اچھا، اب یہاں پہلا مصرعہ جو ہے نا، نقشہ کھینچ کر رکھ دینا، اس کا مطلب ہے لفظوں میں کسی واقعے کی لفظوں میں تصویر کشی کر دینا، یعنی اس واقعے کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس طرح سے بیان کرنا کہ پڑھنے والے کو وہ تصویریں جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کے آگے پھرتی دکھائی دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پہلے مصرعے میں ایک شعری اصطلاح کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی، اور شاید ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، اور وہ ہے شاعرانہ تعلیٰ۔ یعنی اقبال نے اس مصرعے میں اپنی ایک خوبی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ان کی شاعرانہ صلاحیت ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں اپنی شاعری کے ذریعے سے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے اسلاف کے کارناموں کی تصویریں جو ہیں وہ میں لفظوں کی صورت میں تمہارے سامنے کھینچ کر رکھ سکتا ہوں۔ لیکن اچھا، اگر یہاں تک اس حوالے سے بات کریں تو یہاں پر شاعرانہ تعلیٰ ہے، شاعر نے اپنی بہت اعلیٰ شاعرانہ صلاحیت پر فخر کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے مسلم نوجوان کی جو نااہلی ہے، جو بے بصیرتی ہے کہ وہ اپنی بصیرت سے کام نہیں لیتا، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اقبال نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، اور اس میں بھی ایک موٹیویشن ہے جو شعر میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں موجودہ دور کے نوجوانوں کے لیے، کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ ادراک میں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ ادراک میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ یعنی اقبال جو ہیں وہ یہ صلاحیت اپنے پاس رکھتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے نہ صرف ہمارے اسلاف کے کارناموں کے نقشے ہمارے سامنے کھینچ کر رکھ سکتے ہیں، بلکہ اپنی بصیرت کی بنا پر آنے والے دور کی جھلکیاں بھی ہمیں دکھا سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے موجودہ دور کے مسلم نوجوان کے پاس بصیرت کا، سمجھ کا، شعور کا، فہم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور لیکن موجودہ دور کے نوجوان کی حالت قابل افسوس ہے کہ وہ اپنی تساہل پسندی کی وجہ سے نااہل ہو گیا ہے اور سست ہو گیا ہے، اور اس کے اندر کام کرنے کا جوش و جذبہ جو ہے وہ ماند پڑ گیا ہے۔ تو اقبال دراصل مسلمان قوم کے اسی سوئے ہوئے جذبے کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان قوم کے نوجوان کو جو ہے یہاں پر دعوت فکر دے رہے ہیں، اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تیرا تخیل، تیری سوچ جو ہے وہ بلند نہیں رہی، وہ محدود ہو گئی ہے، اور تو صرف دنیاوی بکھیڑوں میں الجھ کر رہ گیا ہے، تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔
تو اگر تیرے پاس تخیل کی بلند پرواز ہو تو میں یقیناً تمہارے آباء و اجداد کے کارناموں کو اپنی شاعری میں اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ تمہارے سامنے وہ تمہیں چلتی پھرتی تصویریں ان واقعات کی نظر آئیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیری سوچ محدود ہے، اور وہ نظارہ تیرے آباء و اجداد کے کارناموں کا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بہت بڑا ہے، فزوں تر ہے، وہ تیری سوچ سے بہت بڑا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تم نکمے پن کا شکار ہو گئے ہو، اور تم نے اپنی قابلیتوں صلاحیتوں سے کام لینا چھوڑ دیا ہے، جس کی بنا پر فی الحال میری باتیں جو ہیں وہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ تو دراصل یہاں پر بھی شاعر نے مسلم نوجوان کو ایک پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی سوچ کے در وا کرے، اپنی سوچ کو وسیع کرے، اپنے آباء و اجداد کے، اپنے اسلاف کے کارناموں پر غور کرے، اور ان کی پیروی، ان کی تقلید کرتے ہوئے جو ہے اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر بڑے بڑے کارنامے انجام دے، اپنے حقوق کی حفاظت کرے، اپنی آزادی کی بات کرے۔ اور کوئی ایسا کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے اگر انسان کوشش کرے۔ وہ شاعر نے کہا کہ وہ کون سا عقدہ ہے، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، سب کچھ ممکن ہے، صرف سوچنے سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر شاعر نے فرمایا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آبا سے مراد یہاں پر ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور موجودہ دور کے مسلم نوجوان کی توسہل پسندی، اس کی اس کا جو نکما پن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر شاعر نے یہ بات بیان کی ہے کہ موجودہ دور کے مسلم نوجوان کا جب عمل ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا عمل کیا ہے؟ عمل کوئی نہیں ہے، وہ بے عملی کا شکار ہے، وہ سست ہے، وہ ناکارہ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مسلم نوجوان کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں جب ہم، اور جب ہم اس کے آباء و اجداد، اس کے اسلاف کے کارناموں پر غور کرتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ مجھے دونوں کے کردار میں کوئی مماثلت اور مشابہت دکھائی نہیں دیتی، کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا کردار جو ہے وہ اس کے خاندان سے متعلق ہوتا ہے، اور جیسا خاندان کا کردار ہوتا ہے ویسا ہی اس شخص کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بحیثیت مجموعی جو ہمارے اسلاف کے کارنامے رہے، موجودہ دور کا مسلم نوجوان جو ہے وہ اس سے بالکل بے بہرا ہے، اور اس کے کردار کی کوئی مماثلت اس کے آباء و اجداد کے ساتھ باقی نہیں ہے۔ اور یہاں پر اقبال نے پھر جزیات میں کچھ باتیں جو ہیں وہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ دور کے مسلم نوجوان کا کردار کیسا ہے اور اس کے آباء و اجداد کا کردار کیسا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تو گفتار کا غازی ہے، تو صرف باتیں کرتا ہے، تو ریت کے بڑے بڑے محل تعمیر کرتا ہے، شیخ چلی کی طرح خواب دیکھتا ہے، لیکن تیرے اندر جو ہے وہ عمل کرنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ عمل کی قوت سے تو محروم ہو گیا ہے، تو صرف آرام کرنا چاہتا ہے، باتیں کرنا جانتا ہے، باتوں کے ذریعے سے بڑی بڑی فتوحات کرنا چاہتا ہے، جبکہ تیرے آباء و اجداد جو تھے وہ سراپا کردار تھے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف کہتے نہیں تھے، بلکہ جو کہتے تھے اس کو کر کے بھی دکھاتے تھے۔ اس حوالے سے اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پر غور کریں تو جب حجاج بن یوسف نے راجہ طاہر کو پیغام بھیجا اور اس نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، تو پھر محمد بن قاسم کی سرکردگی میں ایک لشکر ہندوستان بھیجا گیا، جس نے آ کر راجہ طاہر اور اس کی فوج کا قلع کما کیا اور ہندوستان کو فتح کیا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہمارے آباء و اجداد جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو دیکھیں جو کہ ایک بہت بڑا جرنیل گزرا ہماری تاریخ کا، افریقہ میں عیسائی جو تھے، جو قابض تھے، ان کو جب موسیٰ بن نصیر نے پیغام بھیجا، اس نے اس کو مذاق سمجھا، دیوانے کی بڑھ سمجھا، لیکن جب موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو اس کو بھی مسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہوا کہ یہ لوگ صرف باتیں کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ عمل کر کے دکھانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں ایسی اور بے شمار مثالیں ہمیں اپنی تاریخ سے ملتی ہیں کہ جس میں ہمارے آباء و اجداد کا کردار جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے تھے، اور وہ سراپا کردار تھے، ٹھیک ہے؟ پھر کہا کہ تو ثابت، تو ٹھہرا ہوا ہے، وہ سیارہ،
اچھا، ٹھہرے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اب تم تو حرکت نہیں کرنا چاہتے، تم تو اپنے بستر سے اٹھنا نہیں چاہتے، تمہیں تو ہر چیز بستر پر موجود چاہیے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے جو آباء و اجداد تھے، سیارہ کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کے متحرک ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کہ وہ کبھی ایک جگہ ٹھہر کر نہیں رہتے تھے، بلکہ اللہ پاک نے جن صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو اسلام کا اولین زمانہ ہے، جب اسلام عرب سے باہر نکلا تو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ایران، روم، مصر، شام، لبنان، مراکش اور کون کون سی ایسی دنیا کی بڑی سلطنتیں ہیں جن کو انہوں نے فتح نہیں کیا اور جو مسلمانوں کے قدموں کی ٹھوکر پر نہیں پڑی تھیں، وہ سب مسلمانوں کے زیر نگیں تھیں۔ ہسپانیہ، اسپین، جو کہ ایک بہت بڑی سلطنت جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک اس سلطنت پر حکومت کی۔ تو یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے اور یہ ہے ان کا کردار۔ تو دراصل اقبال ہمارے آباء و اجداد کے کارناموں کو ہمارے سامنے بیان کر کے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کا محاسبہ کریں اپنے اسلاف کے کردار کی روشنی میں، کہ اب ہمارے اسلاف اگر اس کردار کے حامل تھے تو ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر آج ترقی ہم سے روٹھ گئی ہے، اگر آج بلندی ہم سے روٹھ گئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر ہم دوبارہ سے انہی بلندیوں پر فائز ہونا چاہتے ہیں جو کبھی ہمارے آباء و اجداد کا خاصہ تھیں، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو یقیناً اس کے اندر بڑا واضح پیغام یہ ہے کہ ہمیں سستی کو چھوڑنا ہوگا، کاہلی کو چھوڑنا ہوگا، حرکت کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہمارے ایک ضرب المثل ہے کہ حرکت میں برکت ہے، جمود موت ہے۔ تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تب تک ایسا ممکن نہیں رہے گا۔ اقبال کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ حرکت جو ہے اس کے حوالے سے، متحرک رہنے کے حوالے سے پیغامات ملتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سستی کا شکار ہو کر جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹھہر کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر پانی بھی کسی جگہ پر زیادہ دیر اگر ٹھہرا رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر انسانی کردار جو ہے وہ اس میں جمود آ جائے گا تو جمود تو موت کا دوسرا نام ہے۔ تو بحیثیت مسلمان قوم کے نوجوانوں کا تو بڑا اہم فریضہ ہے، ان کی تو بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قابلیتوں صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر نہ صرف خود فیضیاب ہوں، نہ صرف اپنی قوم کے فائدے کے لیے کام کریں، بلکہ بحیثیت مجموعی وہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کریں۔ تو اقبال کا دراصل یہاں پر یہی پیغام ہے، اور وہ اپنے اس پیغام کے ذریعے سے موجودہ دور کے مسلم نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونکنا چاہتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ متحرک دیکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ موجودہ دور کا مسلمان جو ہے جس میں کسی قسم کی صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک نے اسے تمام تر قابلیتوں سے نوازا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو پہچانے، اپنی سستی کو دور کرے، متحرک ہو، اور بالکل اسی طرح سے بڑے بڑے کارنامے انجام دے جیسے کہ اس کے آباء و اجداد نے دیے۔ تو کوئی شک نہیں کہ پھر دوبارہ سے وہی بلندی اور وہی ترقی جو ہے وہ اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو بیٹے آج ہم نے 4 شعر جو ہیں وہ اس نظم کے مزید ڈسکس کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اچھے طریقے سے، دوبارہ اس کی تشریح کو اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو یاد کرنا ہے۔ آپ کا فرسٹ آن لائن ٹیسٹ کا سلیبس میں نے آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تھرسڈے کو ٹیسٹ بھی آن ٹائم آپ کو مل جائے گا۔ 30 نمبر کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے اٹیمپٹ کرنے کا ٹائم جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہے، اور آپ سب نے انڈیویجولی وہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کر کے ایڈمن آفس میں پہنچا دینا ہے، تو پھر وہ چیک کر کے تو اس کا رزلٹ بھی آپ تک بیٹے پہنچا دیا جائے گا۔ تو تب تک بیٹے اپنی پڑھائی جاری رکھیں، محنت جاری رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔